سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ سٹارٹنگ کی جو آڈیو ہے، ویڈیو آپ کو اچھے سے سب کو سننی ہوگی لازمی، اس کے بعد یہ آپ کو ہر چیز کے اثرات محسوس ہوں گے۔ میری ویڈیو زیادہ تر 14-15 تاریخ کو اپلوڈ ہو جاتی ہیں منتھلی ہورسکوپ کی، مگر اس بار اتنی لیٹ اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ اس وقت ستاروں کی کنڈیشن بہت عجیب و غریب تھی۔ کسی بھی ستارے کی کنڈیشن جو ہے، برج جو ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹک نہیں رہے تھے۔ اس لیے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ایک نیا سال سٹارٹ ہو رہا ہے، دوسرا 10 محرم جو ہے وہ جمعے والے دن ہے، ٹھیک ہے، اور جمعے کا دن 10 محرم کا اور اسی طرح گرمیوں کے اندر آنا، ٹھیک ہے، یہ روز محشر کی نشانی بھی ہے۔ اور یہ ہمیشہ آپ اگر ہسٹری چیک کریں تو یہ ہمیشہ جب یہ دن آتا ہے تو بہت سختی کے دن آتے ہیں، اور ایسے دن زیادہ تر ستاروں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، کاروبار کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں، زندگی کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ، اور ملکی حالات پر بھی اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کا پر اس کے اثرات بہت برے آتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک ہر چیز کلیئر نہ ہو جاتی میں یہ آڈیو نہیں بنا سکتا تھا۔ اب جو ہورس کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ پر جیسے بتاؤں گا ویسے آئیں گے، مگر یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، ان کی ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے۔ برائے مہربانی اس دفعہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میری، کوئی ضرورت نہیں، میں یہ نہیں کہتا شیئر کرو لائک کرو، کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کچھ نہ کرو، اپنی ذات کے لیے جو صدقہ پڑھائی بتاؤں گا لازمی دینا، اس کو اگنور نہ کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ اثرات بہت برے آئیں گے، نتیجہ بہت برا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسے وقت کے اندر میری آڈیو سن رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو جو کہ پہلی تاریخ کے بعد ہے، تو آپ نہیں، آپ کو کچھ سمجھ لگ رہی تو کومنٹس کریں، کومنٹ نہیں تو پھر آپ کم سے کم لازمی مجھے اچھے سے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ پر، پوری ویڈیو کے اندر میرا واٹس ایپ موجود ہے، واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، سم پر رابطہ کر لیں، کال کر کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کی سمجھ نہ لگے، مگر یہ صدقہ دینے آپ کے ضروری ہیں۔ محرم کا پورا جو محرم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اسلامی سال، اور اسلامی سال ہی اوریجنل ہمارے اوپر اثرات دیتا ہے، ٹھیک ہے، ستاروں کے حساب سے چلتا ہی اسلامی سال ہے، اسلامی سال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا اور ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے بارے میں جی۔ تو آج ہم بات کریں گے برج سرطان یعنی سٹار کینسر والوں کے لیے جولائی 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی، چاہے آپ دکانداری کرتے ہوں، امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ ہوں، ہول سیل کا کام کرتے ہوں، یا کسی بھی قسم کی تجارت کرتے ہوں، یہ مہینہ آپ کے لیے ملا جلا ثابت ہو سکتا ہے۔ کام چلتا رہے گا، آمدن بھی آتے رہے گی، لیکن بہت زیادہ منافع کی امید رکھنے والوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر مہینے کے پہلے 15 دن معاملات سست روی کا شکار رہ سکتے ہیں، جبکہ آخری ہفتے نسبتاً بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ افراد کی، سرکاری ہوں یا نجی اداروں میں کام کرنے والے، آپ کے لیے مہینہ ذمہ داریوں میں اضافے کا اشارہ دے رہا ہے۔ بعض افراد کو اپنی محنت کے مطابق نتائج نہ ملنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، لیکن صبر سے کام لینا بہتر رہے گا۔ کام کی جگہ پر سینئر افراد کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا، اور اس کی آپ کو زیادہ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جو افراد بے روزگار ہیں ان کے لیے جولائی کا آخری حصہ نسبتاً بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ انٹرویو یا نوکری کے حوالے سے اچھی خبر سننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس ہفتے کے اندر۔ بیرون ملک سفر یا ویزا کے خواہشمند افراد کے لیے مہینے کا پہلا اور دوسرا ہفتہ نسبتاً بہتر دکھائی دیتا ہے، تاہم کاغذی کارروائی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ رشتوں اور شادی کے معاملات کے اندر محتاط رویہ جو ہے آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ان معاملات کے اندر اس مہینے کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ امید رکھنا کہ اس مہینے کے اندر بہت اچھا یا مناسب رشتہ ملے گا، وہ کچھ زیادہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ غیر شادی شدہ جو افراد ہیں، میری بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے لیے ابھی جو ماحول ہے وہ کوئی سازگار دکھائی نہیں دے رہا جی۔ اولاد کے حوالے سے معاملات بہتر ہیں، الحمدللہ حمل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر۔ بچوں کی تعلیم
جو کہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان کی تعلیم اور صحت پر توجہ دینا ضروری ہوگا۔ بعض والدین کو بچوں کے اخراجات میں اضافہ محسوس ہوگا، بلکہ پہلے سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، تو اس وجہ سے پریشانی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو مکمل رقم واپس ملنے کے امکانات کم ہیں، تاہم جزوی وصولی ممکن دکھائی دیتی ہے جی۔ جائیداد یا زمین کی خرید و فروخت کے لحاظ سے یہ مہینہ جو ہے اتنا مناسب نہیں ہے، آپ کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ نقصانات ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ اگر کسی مقدمے یا قانونی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو اس مہینے بڑی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی، لیکن حالات پہلے سے خراب بھی نہیں ہوں گے۔ گھریلو معاملات میں مجموعی طور پر سکون رہے گا، لیکن مہینے کے درمیان میں کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ بحث اور لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو شریک حیات کے ساتھ تلخ کلامی اور معمولی جھگڑے کے معاملات بھی ان کے ساتھ ہوں گے، مگر الحمدللہ کوئی علیحدگی والے معاملات جو ہیں اس میں زیادہ تر نہیں ہیں۔ صحت کے اعتبار سے معدہ، تھکن، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، وجود میں مختلف حصوں کے اندر تکالیف اس مہینے کے اندر آپ کو ہوں گی، مگر یہ کہ اگر احتیاط کی جائے، پانی کا استعمال اور اس کے ساتھ شہد کا استعمال کیا جائے، پانی کے اندر تھوڑا شہد گھول کر اگر پیا جائے، اس سے بھی آپ کو بہتری ملے گی۔ نہار کلونجی کھانا آپ کے سٹار کے لیے بھی اندر بھی ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اس مہینے کے اندر اگر آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ آپ کو بہتر ملے گا، ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پر آپ کے سٹار جو ہے وہ اس مہینے کے اندر آپ کو بہت پلاننگ کے ساتھ چلنا ہوگا، تحمل اور منصوبہ بندی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ مہینہ ہی اسی چیز کا ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کو اگلے مہینوں میں اچھا ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں جی آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ہی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ صدقہ بہت اہم ہوگا۔ سب سے پہلی بات، عورت ذات جو ہے سٹار سے تعلق رکھنے والی، وہ کالے کپڑے کا صدقہ دے گی، خاص طور پر دوپٹہ دے تو سب سے بہتر ہے، یا مکمل سوٹ دے۔ کپڑا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے، اور آپ نے اگر ہو سکے تو اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے سر سے بھی گھما لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ آپ جو ہے کسی کو دیں، کسی ایسے بندے کو جو اسے استعمال کرے، نہ کہ آگے بیچ دے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بازار سے چیز خریدتے ہیں، وہاں پر مانگنے والی کو دے دیتے ہیں، وہ وہاں سے خرید کے بندے سے لیتی ہے، اگلی دکان پر جا کر سیل کر دیتی ہے۔ نہیں، یہ استعمال کرے، کسی غریب کے گھر میں دے نا، تو وہ لوگ استعمال کریں گے، جب ان کے پاس چلا جائے گا، ایک بار بھی سر پہ لے لے گی تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ عورت ذات یہ صدقہ دے گی۔ جو مرد ذات ہیں ان کا صدقہ علیحدہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کم سے کم بھی 3 سوموار جو آئیں گے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر، اس کے اندر آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے ہر سوموار والے دن، اور آپ نے وہ نیت یہ رکھنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر یہ کھانا کھلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ نمبر 2، مرد اور عورت 11 دن لگاتار، کوئی پابندی نہیں ہے، اس پورے مہینے کے اندر کبھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر سٹارٹنگ میں کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، یا میری ابھی جو لوگ پہلی تاریخ سے پہلے سن رہے ہیں وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، پہلے سوموار سے سٹارٹ کر لیں۔ اگر اسی سوموار سے شروع کر لیں گے تو ایک تو مہینہ شروع ہونے سے پہلے آ جائے گا، پھر جو ہے 10ویں محرم کا جو تیسرا دن ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو بڑے اہم دن ہوں گے سوموار والا دن، اس دن اگر آپ کھانا کھلائیں، عورتیں بھی کھانا کھلا سکتی ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا، مگر ان کے لیے پابندی نہیں ہے، مرد کے لیے پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نوافل ادا کرنے، نیت بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ 2 رکعت نماز نفل، شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور شکرانہ آپ نے ادا کرنا ہے اپنی گزری ہوئی زندگی کا، کہ رب العزت ہماری جو ابھی تک کی زندگی گزر گئی ہے بہت پیاری گزر گئی ہے، ہم اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو گزر جائے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، آنے والی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ادا کرنے ہیں عشاء کی 17 رکعت پڑھنے کے بعد، یہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، شکرانے کی۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہ ایک علیحدہ سے بتا رہا ہوں، یہ پڑھنے ضروری نہیں، پر پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے شہدائے کربلا کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، آپ ساتھ یہ 2 پڑھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مردوں کا صدقہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں نے 1 پاؤ یعنی 5 چٹاک پھپھرے کا گوشت لینا ہے، بڑا گوشت جو ہوتا ہے، پھپھرا لنگز بھی کہتے ہیں،
وہ آپ نے لینا ہے 5 چٹاک، چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹی کروا لینی ہے، اپنے سر سے اس کو 5 بار گھمانا ہے اور بہتے ہوئے پانی میں بہانا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر نہر دریا وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ہے گوشت لینا ہے، پھر آپ نے لنگز نہیں لینا، پھر آپ نے گوشت لینا ہے اور گوشت چھوٹے پیس کروا کر اپنے سر سے پھر 7 بار گھمانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 7 بار گھما کر آپ نے قبرستان کے اندر پھینکنا ہے، قبرستان کے اندر پھینکنا ہے مگر باہر کھڑے ہو کے، قبرستان کے اندر پیر نہیں رکھنا۔ تو قبرستانوں کے سائڈوں پر دیواریں ہوتی ہیں، راستہ ہوتا ہے، دیوار کے باہر کھڑے ہو کر اپنے سر سے گھمائیں اور گھما کر شاپر کو کھولیں اور کھول کر اندر پھینک دیں۔ پھر اپنے ہاتھ کو آپ نے دھونا ہے، اگر اس کے اوپر خون وغیرہ لگا ہو تو پانی کی چھوٹی سی بوتل ساتھ رکھیے گا، وہیں پر آپ نے دھونا ہے، اور یہ دینے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے قبرستان کے جو ہے واپس اس طرف۔ آپ نے 11 دن کے لیے نہیں جانا، کسی ایسے قبرستان میں دیجیے گا جس قبرستان کی طرف آپ کو گزرنا ہو، تو آپ 11 دن اس قبرستان کی طرف نہیں جا سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور صدقہ دینے کے بعد پیچھے گھوم کر بھی نہیں دینا، یہ مردوں نے کرنا ہے، عورتوں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، عورتوں کا کالے کپڑے والا ہے۔ یہ لازمی کریں، 100% کریں، اس میں لاپرواہی نہ کیجیے گا، رزلٹ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ ملے گا۔ نہ کرنے کا بھی آپ کو رزلٹ ملے گا، لازمی ملے گا، مگر اس کا نتیجہ برا ہوگا، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے سٹارز کے اوپر اتنے برے اثرات آئیں گے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے، میرے رب کی ذات سے رحم مانگے، رب العزت کی ذات کرم کرنے والی ہے، اس سے کرم مانگے۔ میرا مالک پنجتن پاک کا صدقہ، اس مہینے کا صدقہ، تمام شہدائے کربلا کے مصیبتوں کا صدقہ آپ لوگوں کی سختیاں معاف فرمائے، آپ لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ میرا رب العزت بے شمار رزق عطا فرمائے۔ رب العزت ہر اس بچی کو اولاد دے جس کی اولاد نہیں، ہر اس مرد کو رزق دے جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا چاہتا ہے۔ میرا رب العزت آپ کی سختیاں معاف فرمائے۔ صدقہ پنجتن پاک کا، 12 امام 14 معصوم، 72 تن شہدائے کربلا کا صدقہ، رب العزت کی ربوبیت کا، اس کے محبوب کی محبوبیت کا، میرا مالک آپ کی تمام سختیاں معاف فرمائے جی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔